السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں 4 ایشوز پر بات کروں گا، اور بات کرنے سے پہلے آپ سے معذرت کروں گا کہ میں پچھلے 2 دن کوئی ویلاگ نہیں کر پایا۔ میں نے ایک دن تو کر بھی لیا لیکن میں اس کو اپلوڈ نہیں کر پایا۔ میں بس میری معذرت قبول کریں اور ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ 4 ایشوز پر بات کریں گے کہ حکومت نے 70,000 نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ سفارشات کس کی ہیں، وہ کون بندہ ہے جڑا کہ اس کمیٹی دی سربراہی کر رہا ہے۔ اور دوسرا ایشو جو ہے وہ جو سرگودا میں ہونے والا واقعہ ہے، کل جو واقعہ ہوا تھا اس میں کوئی 500 لوگ نامزد ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیسے یہ ایمپلیفائی کیا۔ اور تیسری چیز جو ہے، جسٹس منصور علی شاہ جو کہ آگے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے احساسوں کا اعلان کر دیا، ان کو پبلک کر دیا ہے۔ وجہ کیا بنی یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور چوتھا ایشو، ملک ریاض نے کہا کہ میرے پہ 1 سال سے دباؤ آ رہا تھا لیکن میں قبول نہیں کرا اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ ملک صاحب کو اس وقت اتنا ایک جرت مندانہ سٹیپ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، بات سننے والی ہے۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا کام آسٹیریٹی آپ کمیٹی کہہ لیں، انہوں نے سفارش کی ہے کہ 70,000 نوکریاں ختم کر دی جائیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ساتھ وہ زیادہ تر وہ اسامیاں خالی ہی پڑی ہوئی تھیں، وہ کوئی ان پر پہلے بھی کوئی اتنے لوگ نہیں تھے، اور جو مختلف جو وزارتیں ہیں ان میں سے کئیوں کو انہوں نے ضم کرنے کی بھی سفارش کی ہے کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بندے نے ایک علیحدہ ڈیٹ دی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ تو اس پر جو ہے کوئی چیزیں آگے بجٹ میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کمیٹی کو ہیڈ کون کر رہا ہے۔ تو اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں ناصر محمود کھوسا صاحب۔ ناصر محمود کھوسا صاحب کون ہیں؟ آصف سعید کھوسا، جو جسٹس آصف سعید کھوسا تھے ان کے بھائی۔ یہ پہلے یہ شریف خاندان کے بہت قریبی ہیں، آج بھی وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آصف سعید کھوسا کے ڈسے ہوئے ہیں، لیکن جو دوسرا بھائی ہے اس پر وہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ جو ناصر کھوسا ہیں یہ پہلے شہباز شریف کے ساتھ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، پھر میاں نواز شریف کے ساتھ یہ پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے، پھر میاں نواز شریف نے ان کو یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پاکستان کی ادھر ورلڈ بینک میں، تو اس پوزیشن پہ بھی ان کو بھیجا گیا جدھر وہ 4 سال ادھر رہ کر آئے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آ گئے تو 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو وزارت عظمیٰ کے وزارت اعلیٰ کے لیے، جو ایک نگران دور کی وزارت اعلیٰ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ان کا نام نون لیگ کی طرف سے پیش کیا گیا۔ تو اب جو ہے ناصر کھوسا صاحب جو ہیں وہ اب اس کمیٹی کو پریزائڈ کر رہے ہیں، اچھی شہرت کے مالک ہیں، سارے بھائی اچھی شہرت کے مالک ہیں، باقی خیالات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ وہ ان سارے بھائیوں کے جو ہے نا ان کا ایک کوئی ضروری نہیں ہے کہ ناصر کھوسا جو ہیں وہ ان کا اپنے بھائی پر آصف سعید پر اس طرح کا انفلوئنس ہوگا، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے بھی۔ تو یہ ان بھائیوں پر کسی دن ہم تفصیلی بات کسی اور ولاگ میں کریں گے۔ دوسرا ایشو جو ہے کہ سرگودا والا واقعہ انتہائی دلخراش۔ میں تو کل ویڈیوز دیکھیں تو مجھے بہت دکھ بھی ہوا، بڑی مایوسی بھی ہوئی کہ تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں، واقعات کو بلا کر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ڈپریشن سی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جس طریقے سے ادھر ایک بندے کو مارا گیا، یعنی کہ شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی، اس کو پھر یہ آگے CMH میں لے گئے کہ کسی دوسرے ہاسپٹل میں لے کر جائیں گے تو یہ کہیں کوئی لوگوں کی نظر ہی نہ ہو جائے، ادھر بھی لوگ نہ پہنچ جائیں۔ لیکن اس میں جو 1-2 اچھی چیزیں جو نظر آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پولیس کا کردار، پولیس نے فیملی میں جو باقی لوگ تھے ان کو بچانے کی کوشش کی اور وہ ان کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئے، باوجود اس کے کہ کوئی 10-12 پولیس والے جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اور اس طرح کا جب مجمع ہوتا ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں جو ایک اچھا کردار، ہمارے ایک دوست ہیں احمد اعجاز، انہوں نے بڑی اس پر ادھر کے جو علاقے کے لوگ تھے ان سے بات کر کے، مجاہد کالونی میں یہ واقعہ ہوا تو ان لوگوں سے بات کر کے انہوں نے کافی ڈیٹیل ایک سٹوری BBC میں کی ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جو علماء کا کردار ہے وہ بھی بہت اچھا رہا. عام طور پہ علماء اس طرح کے موقعوں پر کی آندے نے کہ تیلی لاندے نے، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. ایون جو علاقے ادھر کی مسجد ہے اس کے جو امام ہیں، جب ان کو کہا گیا جی کہ آپ کوئی اس طرح کا اعلان کریں، تو انہوں نے جو مسجد انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے مشاورت کی کہ یہ کہہ رہے ہیں، تو انتظامیہ کے لوگوں نے کہا کہ اس طرح کا اعلان نہ کرنا. اور بھی جو اس علاقے میں جو علماء تھے انہوں نے بھی لوگوں کو اس معاملے میں مشتعل نہیں کیا. یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کئی جگہوں پہ یہ جو کھمبے وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک وہ ٹین کے پیپے، وہ پیپے سے بنے ہوتے ہیں، ٹین کے ڈبے، پیپے میں ذرا پنجابی بول گیا، تو ٹین کے ڈبے جو ہیں وہ لٹکے ہوتے ہیں اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ مقدس اوراق یہاں پر ڈالیں. اب وہ یہ جس جگہ پہ کوئی اوراق پھیلے ہوئے تھے یا ان کو کوئی آگ لگی، وہ پہلے ادھر تھے. تو اب یعنی وہ ڈبہ جو ہے قریب تھا. ایک شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ایک رات پہلے ادھر کوئی کافی آندھی وغیرہ آئی، تو ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید ادھر سے کوئی وہ جو کاغذات تھے، مقدس کاغذات اوراق، وہ ادھر سے کہیں ہوا سے وہ باہر نکلے ہیں یا کہیں گر گئے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ادھر یہ جو کرسچن ہیں ان کا ادھر کوئی ایک کارخانہ بھی تھا جوتوں کا، اب شک ان پر چلا گیا. ویسے میرا دل نہیں مانتا کہ جو لوگ پہلے ہی ایک اتنی ولنریبل پوزیشن پر ہوتے ہیں وہ اتنی تعداد میں مسلمانوں کو ضرور مشتعل کریں گے، جس میں ان کا اس کے بعد بچنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور مشتعل کر کے کیا کریں گے؟ ایک تو یہ حادثاتی طور پر بھی وہ کاغذات جو ہیں وہ باہر، جس طرح میں نے ذکر کیا، یہ ادھر کے لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں اڑ کے باہر گرے ہوں. دوسرا جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کی شرارت بھی ہو. اور میں یہ بات کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں ماضی میں اس طرح کے واقعات دیکھ چکا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کے بعض اوقات ذاتی اناد ہوتے ہیں، جن کو وہ بدلہ لینے کے لیے وہ خود ایک مذہب کا ایک سہارا لے کے، مذہب کی آڑ میں کہ اس کو کوئی باقی لوگ مار دیں. جڑاں والا واقعے میں بھی ایسا ہوا تھا. وہ بڑی ایک عجیب کہانی ہے جو آپ لوگوں نے سنی ہے، اس سے بالکل ہٹ کر ہے. ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، اس پر میں ایک دن ایک تفصیلی میں ولاگ کروں گا. اور بلکہ میرا ارادہ یہ ہے ویسے کہ میں ابھی جب یہ اس کا یہ 100K ہو جائیں گے نا، یہ جو ہمارا جو ولاگ ہے جو موجودہ چل رہا ہے، اس کے بعد میں کوئی اس میں کوئی مزید ایسے پروگرام شروع کرنا چاہ رہا ہوں. تو لہٰذا جلدی کرو، انہوں کوئی 1 لاکھ جڑا ہے نا یہ سبسکرپشن ہونی چاہیے. پھر جو ہے یعنی کہ اور آپ کو بڑے معلوماتی قسم کے الگ سے پروگرام جو ہیں وہ بھی کیے جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اس پر میں ویسے بعد میں جو جڑاں والا واقعہ نا وہ میرے ذہن میں ہے، اس پر میں نے آپ سے کسی دن میں نے بتانا ہے آپ کو کہ وہ ہوا کیسے تھا. اور آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ کس طرح کوئی ایک ذاتی قسم کے معاملات جو ہیں لوگوں کے، اس سے وہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن گئی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. جدھر چیف جسٹس پہنچا، جدھر پرائم منسٹر پہنچا، پتہ ہی نہیں چلا انیشلی کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا. خیر اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے ایشو پر، اور ہمارا جو تیسرا ایشو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ. جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج بن چکے ہیں، اور وہ آگے غالباً اسی سال وہ چیف جسٹس بھی بننے جا رہے ہیں. انہوں نے لیکن چیف جسٹس بننے سے پہلے ابھی ہی اثاثوں کا اعلان کر دی ہے. ویسے تو یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس بننے کے بعد اثاثوں کا اعلان کرتا ہے، لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے ابھی کیا ہے. انہوں نے کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی، اس کا جو تعلق ہے کوئی تھوڑا سا دبئی لیگ کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، دبئی لیگ میں ہم کوئی جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کا بھی کوئی دیکھا، اور جو میرے کولیگ ہیں فخر درانی، وہ بھی جو کہ دبئی لیگ میں دوسرے میرے پارٹنر بھی تھے ہمارے اخبار سے. تو فخر درانی نے بعد میں جب یہ دبئی لیگ پر آ گئی تو اس کے بعد اس نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو سوال بھیجے کہ ہم نے کوئی آپ سے منسوب ایک جائیداد بھی ادھر دیکھی ہے. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم ٹریول کر رہے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، چھٹیوں پر ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ میری ایک پراپرٹی ہے، اور وہ میں نے 2009 میں لی تھی. وہ کو آف پلان تھی، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی
یہ جو کوئی مختلف بلڈنگز وغیرہ کوئی اپارٹمنٹس وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے نا دبئی پہ ایک زوال آیا پراپرٹی کا, تو وہ میری جو ہے نا وہ پراپرٹی وہ بھی کوئی اتنی اس کو کسی اپنے کوئی کمپلیشن کے سٹیج پر بھی نہیں پہنچی, لیکن میں اس کو 2023 تک کے, یعنی کہ ابھی 2024 کے تو ابھی ڈکلیئر کرنے ہیں, تو 2023 تک کے میں اس کو شو کر رہا ہوں اپنا اس پراپرٹی کو. اور جو تفصیلات انہوں نے بتائیں اس پراپرٹی کے حوالے سے وہ کافی حد تک جو ہیں وہ ہمارا جو ریکارڈ تھا اس میں بھی وہی آ رہی تھی. اب یہ ہے کہ اس کا اثاثوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, کہ اثاثوں کو پبلک کرنے کا دبئی لیگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس حوالے سے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں پہلے سے ہی یہ پلان کر رہا تھا کہ میں نے اپنے اثاثے پبلک کرنے ہیں, کیونکہ میں آگے چیف جسٹس بننے جا رہا ہوں. اور میں نے جو میرے ٹیکس ریٹرن کا جو مینیج کرتے ہیں وہ جو فرگوسن فرم ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرم, وہ والے کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ میرے یہ ساری چیزیں سٹریم لائن کریں تاکہ میں نے ان کو پبلک کرنا ہے جب میں چیف جسٹس بنوں. لیکن چونکہ آپ ابھی اسٹوری کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں یہ کر لیتا ہوں کہ میں ان کو ابھی جلدی پبلک کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا میں ذرا تھوڑا سا کوآرڈینیٹ کر لوں ان کے ساتھ, اپنی فرم کے ساتھ, اور اگر آپ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں اپنے لیول پر تو میں ان کو بتا دیتا ہوں, وہی یہ چیزیں جو ہیں میرے اثاثوں کے بارے میں وہ آپ کو بتا دیں گے. کوئی آپ کو اس بارے میں مجھے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو فخر نے کہا کہ نہیں, آپ ان سے بات کر لیں, تو جو ہی آپ نے اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہوا تو سانو ذرا پہلے دس دیا, جیسی ذرا ایکسکلوسیو ٹائی دے لیں گے کہ بھائی ساڈے کول بھی ہے, کیونکہ بعد جو ہے یعنی کہ ہم تو دبئی سے شروع کر رہے تھے اور بعد میں پتہ چلا کہ جو وہ سارے اثاثے جو ہیں وہ بھی اس میں ڈکلیئر ہو گئے. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو اس ٹائم بھی انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے. بائی دا وے اس ٹائم کسی نے ان کو رائٹ ٹو انفارمیشن کی ریکویسٹ فائل کی تھی, اور اس نے کہا تھا جی کہ آپ لوگ جو ہیں مجھے آپ کے اثاثوں کی تفصیلات چاہیے. اور معاملہ اس ٹائم پاکستان وہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کے پاس گیا, RTI, کیونکہ پہلے جواب نہیں آیا. تو پھر جو پنجاب انفارمیشن کمیشن ہے وہ انہوں نے بھی منصور علی شاہ صاحب کو کہا کہ آپ کو یہ پبلک کرنے چاہیے. اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں یعنی کہ ان کو دینے چاہیے, یعنی کہ جس بندے نے مانگے ہیں. تو شاہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ویب سائٹ پہ چڑھا دینا. تو انہوں نے اس ٹائم ویب سائٹ پر اپنے پہ چڑھائی. شاہ صاحب بڑی اچھی شہرت کے ماشاءاللہ جج ہیں, کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, کسی کو پھر بھی اعتراض ہوگا, لیکن اوور آل ساڑھے ایک کزن ہے تو آندہ خرچ پٹھا کٹ کے بندے چنگے نے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ خرچ پٹھا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹرم کو عام طور پہ نا جارڈ استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ کو فصل بوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خرچہ وغیرہ نکال کے تو پیچھے ٹھیک ہو گئی ہے, یعنی کہ کچھ 4 پیسے بچ گئے ہیں. تو وہ ایک ہمارے کزن ہیں وہ کہتے ہیں خرچ پٹھا کٹ کے بندے چنگے نے, تو اوور آل اچھی شخصیت کے مالک ہیں. تو اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جو انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے اساں وچ اپنا جڑا لچ ٹلیا وہ فخر درانی نے میرے کولیگ نے. تو وہ یہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب یہ چیف جسٹس بنتے اس ٹائم انہوں نے کرنی ہو, انہوں نے کیا کہ ہونا بجائے سے کیا سوچتے رہن کے یار 2 مہینے یا 4 مہینے نہ رکھ کے تے ساری سٹوری لیٹ کر رہے ہیں, یار تسی سٹوری کر لو تھوڑی سٹوری نہ رکے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ بنی. اب ہم آتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی طرف, اور وہ ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں. ملک ریاض صاحب جو ہیں یعنی کہ انہوں نے آج کیا اندر نے ہی ٹک ٹو دا ٹویٹر, یعنی جو اب ایکس ہو گیا مسٹر ایکس. تو وہ انہوں نے آج ٹویٹر پہ جا کے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ساری زندگی مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے, اور ریلی واقعی کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں. اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتہ کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے, لیکن میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کرانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نقصان یعنی نشانہ بنایا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آج میں ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری لاش پر, یعنی بیسیکلی یہ وی نیوز نے ان کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے ان کے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. بیماری کی ہے ملک صاحب کو کینسر ہے, اور بیچاروں کے لیے کافی مسائل بنے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑا علم یہی ہے کہ وہ باہر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہوتے ہیں,
یو ایس وہ نہیں جا سکتے, یو کے وہ نہیں جا سکتے. یو کے میں جو یہ ان کا کیس این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ڈرٹی منی والا کیس ہے, جس ڈرٹی منی کیس میں عمران خان بھی ساتھ جو ہیں وہ ان کے شریک ملزم ہیں کہ جو ان کے پیسے آئے تھے اور وہ انہوں نے جو ریاست پاکستان کو دینے کے بجائے ملک ریاض کو دے دیے. یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا سپریم کورٹ میں جمع کرائے, وہ بیسیکلی ملک ریاض نے ادھر جرمانہ جمع کرانا تھا نا. میں نے اگر کہیں جرمانہ جمع کرانا ہو تو میرے بہاف پہ کوئی اور دے گا تو بیسیکلی اس نے مجھے دیے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہے نا وہ کہہ جی کہ میں نے نیشنل بینک میں جمع کرائے ہیں, وہ میرے کھاتے میں آئیں گے نا کہ عمر چیمہ کے اتنے پیسے میں نے جمع کرائے. خیر وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. تو اس کے بعد سے ان پہ وہ جو ڈرٹی منی انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد سے وہ ان کو نہ لندن کا ویزا مل رہا ہوتا ہے, یو کے کا ویزا. اور برطانیہ والے جو ہیں, امریکہ والے, انہوں نے بھی کو پہلے کا ان کے اعتراض لگایا ہوا ہے. لال مسجد کو ایک دفعہ انہوں نے کو پیسے دیے تھے تو ان پر بھی الزام لگا ہوا ہے تب سے. تو وہ ان کے سسٹم میں جو ہے نا ان کو وہ جب بھی آتا ہے نا وہ ناک آؤٹ کر دیتا ہے کہ ان کو وہ ادھر جا نہیں سکتے, تو زیادہ دبئی میں ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ملک صاحب نے یہ بات کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. ٹھیک ہے, ایک جو انہوں نے کہا جی کہ مجھ پر 1 سال سے سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, کوئی لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں. اب دباؤ ڈالنے والے کون ہیں, کیا نون لیگ والے ہیں یا کہ پیپلز پارٹی والے ہیں؟ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ کو بزنس پارٹنر بھی رہ چکے ہیں ملک ریاض کے ساتھ. یہ بھی سٹوری پھر یہ ایک علیحدہ ایک ولاگ کی کا تقاضا کرتی ہے, تو لہٰذا اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی یا ہے بھی. تو جو اب زرداری صاحب کے ساتھ ان کے معاملات آج کل کیسے ہیں, جو پرانی 1-2 آڈیو آئی تھی اس سے تو لگتا تھا کہ جیسے اب وہ پہلے والی جو ہے نا وہ کہتے ہیں مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, کوئی معاملات کوئی اس جیسے اچھے نہیں ہیں. باقی جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے بھی ان کے کیس کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک تھے, لیکن خاص طور پہ جو شہباز شریف ان کے ساتھ یا شہباز شریف کے بچوں کے ساتھ ملک ریاض کے اچھے تعلقات تھے. اب کوئی ادھر بھی کوئی لگتا ہے کہ جیسے کوئی دراڑ آئی ہے. تیسرا جو ہے وہ ہیں عمران خان. عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ پہلا تو ملک ریاض صاحب جو ہے نا ان کو بالکل ہی وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے جب تک وہ ان کو کوئی پیسے نہیں دیتے تھے. جو ہی ان کا جو ہے پیسوں والا پیار محبت شروع ہوا تو وہ ملک ریاض جو ہے ان کے اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے جو ہیرو لوگ ہیں ان میں ایک ملک ریاض بھی شامل ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے دور میں بھی ملک صاحب پر نوازشات کا سلسلہ جاری رہا. یہ جو ایک ان کا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا, جو پاکستان کیا کہتے تھے اس کو, جو ایک ان کا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا جس میں غریبوں کو گھر دینے تھے, اس میں بھی جو ایک پارٹنرشپ تھی وہ بیری اٹون کے ساتھ تھی. اس پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا, لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں میں ملک ریاض نال ہی کام کرنا ہے. پھر ملک صاحب کو, یعنی کہ یہ ملک صاحب کا ایک کمال ہے کہ ایک دفعہ ایمنیسٹی لیتے لیتے رہ گئے کہ انہوں نے ایمنیسٹی کے لیے کوئی آپ نے جو چیزیں پہلے ڈکلیئر نہیں کی تھیں وہ بھی ڈکلیئر کی, لیکن بعد میں جو پیسے آنا انہوں نے دسیا حالانکہ اتنے ملک صاحب کے مقابلے میں وہ کوئی زیادہ پیسے نہیں تھے, کوئی کروڑوں میں تھے. جدھر آپ نے کوئی اگر لیٹ سے کہ کوئی 35% کے حساب سے دینا ہے, اگر آپ کو ادھر کوئی 3% کے حساب سے پے کرنا پڑے تو وہ اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے. لیکن ملک صاحب نے کہا میں نہیں جلیں گا ٹیکسی اور ایمنیسٹی. تو اس کے بعد ان کا معاملہ کو بینامی کمیشن کے پاس بھی چلا گیا. بینامی کمیشن نے ان کو کوئی نوٹس بھی ایک دفعہ بھیجا. اس تو بعد ادھروں وزیر اعظم موسٹوں آیا کہ نام ملک ریاض نے خبردار آئندہ تو نوٹس بھیجا. تو ملک صاحب کے ساتھ عمران خان کا بھی کافی پیار ہے, بلکہ اتنا پیار ہے کہ انہوں جو ابھی موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی, یعنی کہ یہ اس ٹائم ڈی جی آئی سے ہی تھے, اور انہوں نے شکایت لائی کہ خان صاحب ہے بندہ جہاں نا تھوڑے گھر ہے میں کوئی دراڑ لان کی کوشش کر رہا, کوئی اس نے کوئی نیکلس کے کوئی ہیرے وغیرہ اور جو ہار کا کوئی بات آتی ہے کہ وہ پہنچایا. تو عمران خان نے کیا کہ یہ جرت کیویں پئی ہے کہ میرے گھر دیا گلاں جڑیاں نے میرے شکایتیں لان دا. تو اب یہ ہے کہ میں یہ بیک گراؤنڈ یہ بتا رہا ہوں کہ ملک صاحب کا تعلق تو پہلے زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہے, جو نون لیگ ہے ان کے ساتھ بھی کوئی پہلے کوئی بڑے کوئی جانی دشمنیاں تو انہیں دنیا سے چل رہی ہیں. عمران خان جو ہے ان کے ساتھ بھی اچھا ہے. تو یہ صرف عمران خان کے لیے اتنا زیادہ ایک جان پر کھیلنا چاہ رہے ہیں, یا انہوں نے کہا کہ میں اوور مائی ڈیڈ باڈی. اب تاثر تو یہ ہے کہ جو ایک نیشنل کرائم ایجنسی والا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں ملک ریاض نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا. تاثر یہ ہے, یہ پی ٹی اے والے جو ہے نا وہ یہ پی ٹی اے والے یہ بات بتا رہے ہیں. لیکن کیا صرف یہی بات ہے؟ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پہلے ان کا زرداری صاحب کے ساتھ بھی تعلقات تھے, شہباز شریف کے ساتھ بھی تعلقات رہ چکے ہیں. تو اتنا تو کبھی انہوں نے ہر چیز اپنی داؤ پر تب بھی نہیں لگائی, اب کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ناظرین میں نے جب اس پہ بات کی, کوئی نیب کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے.
کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے جی کہ ہم نے ان کو ایک کیس میں کوئی ملک صاحب کو کوئی وعدہ معاف گواہ بنانا تھا اور ملک صاحب نہیں بنے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا یعنی کہ میں اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا جی پھر کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ملک صاحب پر کافی کیسز اس ٹائم چل رہے ہیں نیب میں، اور یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن پر ایویڈنس بھی کافی ایک تعداد میں موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے، ویسے نیب پر پہلے بھی کیسز چلتے رہے ہیں نیب میں، تو ملک صاحب کا عام طور پہ یہ لگتا ہے جی ملک صاحب عید کی پھنسے، لیکن ملک صاحب پھر بھی کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نیب والوں جو ہیں یعنی کہ ابھی جو موجودہ جو ٹیم ہے ان میں سے ایک بتا رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ابھی والی ایٹ لیسٹ ابھی تک تو ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ اگر ان کو کسی بندے نے اپروچ کیا اور وہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کیا، اس نے کہا کہ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن اگر ایک کیس میں وہ وعدہ معاف گواہ بن بھی جائیں تو پھر بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اب جو میں اب بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے غور سے سنی ہے۔ اب یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ ابھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے، ملک صاحب کو کیا ضرورت پیش آ گئی ٹویٹ کرنے کی؟ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ ملک صاحب پر کچھ دنوں میں ایک ریفرنس آنے والا ہے۔ میں نے کہا ہیں ریفرنس آنے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کیسز ان کے کافی ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن جو ریفرنس کی سٹیج پر پہنچ رہا ہے اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر وہ کون سا کیس ہے؟ وہ جو ان کا کراچی کی زمینوں کا کیس ہے۔ یہ وہی کیس ہے کہ جس کی مد میں سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ 460 ارب روپے جمع کرا دیں تھوڑی جان چھوڑ جانے ہیں، تھوڑیاں جڑیاں نا زمیناں انہوں نے لیگلائز کر دینے ہیں۔ ملک صاحب نے وہ پیسے جمع نہیں کرائے۔ اب اسی سپریم کورٹ آرڈر میں یہ تھا کہ اگر وہ پیسے جمع نہیں کراتے تو ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے۔ اب وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا جی جڑے پیسے ہوتے جمع ہوئے سن سپریم کورٹ تو کٹا لو، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے جب تک پورے جمع نہیں ہوں گے تو وہ جو پہلے بھی جمع ہو گئے تو وہ تو درمیان میں رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو انہوں نے این سی اے والے جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ والے، وہ تو اب جائیں گے حکومت کے پاس، وہ عمران خان کہیں یا نہ کہیں وہ جائیں گے، لیکن پہلے انہوں نے ملک ریاض کو دیے تھے۔ اب وہ والا جو کیس ہے اس پہ ان کا ریفرنس آ رہا ہے، ملک صاحب کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس بندے کا یہ خیال تھا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ٹویٹ کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ چونکہ کچھ دنوں تک وہ ریفرنس آ رہا ہے تو وہ کہیں جی کہ چونکہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا تو میرے پہ ریفرنس تیار ہے۔ حالانکہ ابھی یہ وہ والا نہیں ہے، 190 ملین پاؤنڈ والے کی بات نہیں ابھی ہو رہی۔ ابھی یہ اس میں جس کیس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں عمران خان شریک ملزم بھی نہیں ہے۔ یہ وہ والا کیس ہے کہ جو انہوں نے ملک صاحب نے جو کراچی میں جو زمینوں پر جو مبینہ طور پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اس لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور بڑی کہ اس میں انہوں نے اسٹرانگ ایویڈنس کلیکٹ کی ہوئی ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے جی کہ ہم چونکہ آنے والے دنوں میں ان پر ریفرنس وہ کہتے ہیں جی کہ ایٹ لیسٹ ہمیں تو کوئی نہیں روک رہا یعنی کہ اوپر سے کہ ان پر جو ہے نا ملک صاحب پر کیس نہیں چلانے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو جو ہے نا یہ ریفرنس آ جائے گا تو ملک صاحب کہیں گے جی دیکھا میں نے جھکنے سے انکار کر دیا تو لہٰذا میرے خلاف ریفرنس آ گیا۔ دوسرا جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں یعنی کہ انہوں نے ویسے بھی دیہڑی تے لگ جائیں گے، وہ کہیں گے جی کہ ملک جو ہے یعنی کہ تیرے جان سار بے شمار اور یعنی کہ ان کو ایک پبلک سپورٹ بھی مل جائے گی کہ جب ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہوں گے تو جناب ملک صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ کیا پتہ ہے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف پی ٹی آئی کے ٹائیگر جو ہیں وہ چل رہے ہوں کہ جو ایک پاکستان کے ایک عظیم ترین آدمی جو ہے یعنی کہ ان کے کیس میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جو بظاہر نظر آ رہا ہے ملک صاحب کا یہ جو ٹویٹ اس کے پیچھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین باتیں ہو گئی ہیں لمبیاں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔